السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اس چینل پر جس کا نام ہے دا محمدن آئیڈیالوجی۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے دجال کا ٹھکانہ اور اس کے ظاہر ہونے سے پہلے کی علامتیں۔ دوستوں، حدیث مبارک میں دجال کا ذکر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک علامت ہے دجال کا نکلنا۔ دوستوں، ہر ایک نبی نے اپنے دور نبوت میں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے اور ان کو ڈرایا ہے۔ یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ دجال آج کہاں پر ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات بھی کی ہے، دجال کو دیکھا بھی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ تو دوستوں، آئیں اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں دجال کے ٹھکانے کا بھی ذکر ہے اور اسی کے ساتھ دجال کے آنے سے پہلے کے علامتوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو دوستوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور فاطمہ بنت قیس اس کی راویہ ہے۔ فرماتی ہیں، جب اللہ کے رسول حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھایا اور وہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ ہی کسی بات سے ڈرانے کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھے، وہ آئے، بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ لقم اور جدام قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر اسے ادھر ادھر ڈھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، اور جب وہ اس جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جس کا جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے اور پیچھے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ستیاناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے لوگوں، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبر سننے کے لیے بڑا ہی بے چین ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے ہم سے اس آدمی کا ذکر کیا تو ہم خوف میں آ گئے کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کے ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک باندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کے گردن سے باندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرا پتہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے سفر کی تمام تفصیلات اور جساسہ کے ساتھ جو بات ہوئی اس کو بتائی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بیاسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ ان درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس درخت پہ پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے تبریا کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغار کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے پوچھا کہ کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے اور اس پانی سے لوگ کھیتوں کو سریاب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ مجھے اس امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کر یثرب یعنی مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ کیا عربیوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ جس پر اس زنجیر سے باندھے ہوئے آدمی نے کہا کہ کیا واقعی میں ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ
ان عربوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول کریں۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، اور جلد میں باہر آ کر دنیا کا سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی جگہ مجھ سے باقی نہیں رہے گی، اور میں 40 راتوں تک رہوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں داخل ہونے سے مجھ پر پابندی لگا دی جائے گی۔ جب میں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ہر بار ایک فرشتہ راستہ روکے ہوئے اپنی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ ہر حدود پر فرشتے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں کہ اور پھر حضور علیہ السلام نے منبر پر اپنی لاٹھی ماری اور فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ، کیا میں نے تمہیں یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات سچ لگی، کیونکہ یہ میری ان باتوں سے متفق ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے مکہ اور مدینہ کے تعلق سے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مشرق میں موجود ہے۔ تو دوستوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کسی اور دنیا میں نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں ایک جزیرے میں موجود ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ سوال کریں کہ وہ جزیرہ آخر کہاں ہے، ہم اس حدیث شریف میں بیان کیے گئے دجال کے 3 سوالوں پر غور کرتے ہیں، کیونکہ باہر آنے والے آدمی کے ساتھ خصوصاً یہ سوال کرنے میں کوئی خاص بات ضرور پوشیدہ ہوگی۔ تو وہ 3 سوال کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ بیاسان کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں، تبریا کی جھیل کے بارے میں کیا اس میں پانی ہے کہ نہیں، زغار کے چشمے کے بارے میں کیا لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں کہ نہیں۔ دوستو، ہم یہ 3 سوال پر غور کرتے ہیں تاکہ ہمیں دجال اور ان باتوں کا تعلق سمجھ آئے۔ بیاسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک کمانڈر صحابی حضرت شاجین کے ذریعے سے فتح کیا تھا، اور جب خلافت عثمانیہ کے بعد جزیرہ عرب کے حصے ہوئے تو جب یہ جارڈن کا حصہ ہو گیا، اور اب اسرائیل نے بیاسان کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اب یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ علاقہ خاص کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، اور اب اس باغ سے کھجور اگنا بند ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دجال کے اس بات سے تصدیق کرتی ہے کہ ان درختوں پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ دوستوں، دوسرا سوال یہ تھا کہ بحر طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے کہ نہیں۔ بحر طبریہ اسرائیل کے شمال اور مشرقی جارڈن کے سرحدوں کے پاس موجود ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ 13 کلومیٹر ہے، اور اس کی گہرائی 127 فیٹ ہے، اور یہ اس کا پانی بھی بلا کوئی وجہ رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اور تیسرا سوال زغار کے چشمے کے بارے میں تھا۔ زغار در حقیقت حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام تھا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کو جہاں دفن کیا گیا تھا اس کے آس پاس ایک چشمہ موجود تھا، جس کا نام ان کے نام پر پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل کے ڈیڈ سی کے مشرق میں موجود ہے، اور اس کا پانی بھی جلد خشک ہو جائے گا، اور اس کے بعد دجال کو باہر آنے کی اجازت مل جائے گی۔ اور دوستوں، یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ جساسہ جو تمیم داری کے جزیرے میں داخل ہونے پہ ملا تھا، اس کے نام کا مطلب ہے جاسوسی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو دجال کے علاوہ وہاں اس جزیرے پہ جانور موجود تھا، وہ دجال کا جاسوس تھا۔ اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جاسوسی اور اطلاعات کا دجال سے گہرا تعلق ہے۔ دجال کے فتنے سے تمام نبیوں نے اللہ سے پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو اس کے تعلق سے آگاہ کیا ہے، لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سب سے بہترین شناخت کی ہے اور اس کے فتنے کے بارے میں تفصیلی بیان بتایا ہے۔ عنقریب دجال کا خروج ہو جائے گا اور ساری علامتیں پوری ہو جائے گی۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ دجال کے فتنے سے ہمیں بچائے اور حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
آئے دوستوں ہمارے پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے ایک چھوٹا سا درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ تو دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ مزید جتنی میں اپڈیٹس کروں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔